ٹھیک ہے جی. ٹھیک اچھا ہے. جی, مہمان موجود ہیں ہمارے مہمان ساتھ. موجود ہیں, اشرف صاحب کی طرف آ اور جاتے ہیں. ٹاپک ہم نے بتایا کہ ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. پیٹرول کے حوالے سے جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ آیا ریلیف ملنے والا ہے, اور یہ کیا ریلیف ہے, یہ ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول میں جو کمی ہے تو وہ تو نہیں اتنی خاص ہو رہی, لیکن جب بڑھنے کی بات آتی ہے تو پیٹرول بہت جلدی جاتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف میمن صاحب تجزیہ کار ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. اور یہی بات چل رہی ہے, پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ریلیف چاہیے. جماعت اسلامی کی جانب سے بھی یہ مطالبات رکھے گئے ہیں, 225 روپے فی لیٹر کر دیا جائے. کیا کہتے ہیں, کیا ہوگا آگے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی تمہید ہے باندھتا ہوں. میں بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ کسی چیز سے امید لگا کے آگے بڑھتے ہیں, وہ پورا پیک پہ پہنچنے کے بعد ایسے نیچے لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے کہ آدمی سرپرائز ملتا ہے اس کو ہو کیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, تقریباً 8 مہینے پہلے بجلی پہ احتجاج ہوا تھا. اسی طرح سے یہ ٹرینڈ چلا تھا. کراچی کے لوگ نکلے, وہ کراچی سے ہماری جو ٹیم تھی یا جو احتجاج کر رہے تھے, ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنی جذبے اور اپنے یقین کے ساتھ انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج شروع کر دیا. انہوں نے 14 نکاتی ایجنڈا دیا حکومت کو, اور ان کا ایک سیٹلمنٹ ہو گیا کہ بھئی یہ چیزیں ہم کریں گے اور بجلی پہ آپ کو یہ ریلیف مل جائے گا. سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ 100 یونٹ کے بعد 200 یونٹ پہ جو 3 ٹائم اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے, اور 6 مہینے کا, اور یہ جو بالکل جیسے کہنے چاہیے فلش جو چیزیں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ احتجاج ہوا تھا, اور بڑا شدت سے ہوا تھا. لوگوں نے اس کو ویلکم بھی کیا تھا. وہ جب 14 نکات پاس ہو گئے تو اس کے بعد بتایا گیا کہ جناب اس کو ہم واچ کریں گے اور اس پہ ہم عمل درآمد کرائیں گے. اس کے بعد آپ کو ابھی تک کوئی اس پہ کوئی بھی آپ کو کوئی ایسا آپ کو نہیں ملا کہ وہ اس پہ کس حد تک ریلیف ملا یا کیا ہوا. مزید وہ ریٹ بڑھتے گئے, ابھی بھی ریٹ بڑھے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم پپٹس ہیں نا, ہمیں وہ جو ہوتا ہے نا کوکر کا جو اسٹیم ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے مجھے کھڑا کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کسی کی نیت پہ مجھے شک ہے. اصولی طور پہ جب کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. چھوٹی تنظیمیں بھی نکلتی ہیں تو اپنی کوئی بات منوا کے اور اس پہ امپلیمنٹ کرا کے پھر, اور وہ احتجاج کسی حد تک حق پہ ہوتا ہے, جب تو وہ نیگوشیٹ ہوتا ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ آپ اور ہم جب یہ ساری چیزیں پریکٹس رہی ہے کہ ہم کسی چیز پہ جب دیکھتے ہیں لوگ بہت زیادہ اس پہ کین ہے, بہت زیادہ اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا گروپ ہم لوگ اپنے اسی میں سے ہم نکالتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کا کیا ہم لوگ اس پہ لیتے ہیں, تدارک کیا ہوتا ہے, یہ ابھی تک آج تک اس پہ عمل درآمد کسی صورت میں نہیں ہوا. اب جب ہم پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, جب احتجاج شروع ہوا تھا تو اس کے دوسرے دن ریٹ بڑھ گئے, پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے. جی بالکل ایسا. اچھا, اب ریٹ بڑھ گئے تو کبھی 60 پیسے کم کیا جا رہا ہے, کبھی 4 روپے بڑھائے جا رہے ہیں, پھر 65 پیسے کم کیا جا رہا ہے. وہ بڑی مذاق ہے صورتحال ہے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ تو بہت پریشان ہیں, زیادہ پریشان ہیں. لوگ نکلیں گے بھی, احتجاج ہو رہا ہے, آستے آستے وہ بڑھے گا اور لوگ اس میں آ جائیں گے. اچھا, اب جو احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ سب سے بڑا نقصان عوام کا ہے. ان کی ٹائمنگ ہونی چاہیے, ان کے راستوں کا پروویژن ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے یہاں شعور ہی نہیں ہے. کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے ایمرجنسی میں جو بچی تھی وہ, تو ایسے یہ تو آپ کو نوٹس ہو جاتے ہیں. بہت سے واقعات تو ایسے ہوتے ہیں ڈیلیوریاں گاڑیوں میں ہو جاتی ہیں, اور آپ اور ہمیں بعد میں نیوز ملتی ہے. تو یہ جو شعور کی جو کیفیت ہے, اس میں تو ہم بالکل تباہی پہ ہیں. ہم نے احتجاج کرنا ہے تو اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے یا اپنی چیزوں کا نقصان پہنچانا ہے. دنیا میں احتجاج ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف حکومت کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ صحیح نہیں کر رہے. لوگوں کی یونیٹی, لوگوں کا کہنا وہ پرجوش ہوتا ہے. اچھا, ٹرینڈ کیا رہا ہے کہ آپ کا ساؤتھ ایشیا میں جب تک آپ نکلیں گے نہیں حق کے لیے, سچ کے لیے, تو حکومت کبھی بھی آپ کے ساتھ سیٹل نہیں کرے گی. جو کہ ساؤتھ ایشیا کا پورا ٹرینڈ ہے, کتنا بھی ظلم کر لو آپ. اشرف بھائی, لیکن گزارش یہ ہے کہ چلیں اسی سلسلے کو آگے بڑھا لیجئے گا, لیکن ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا, ہماری جو مختصر سی تاریخ ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم اس کے مکمل ہو ہی نہیں سکتے. اور اتنا پکا کام ڈالا ہے نا, میں اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا پکا کام ڈالا ہے کہ ان کو 101% یہ شور ہیں کہ لوگ کبھی بھی اپنے حق کے لیے سڑک پر نہیں آئیں گے. کم از کم کراچی میں تو یہ میں وٹنس کر ہی نہیں سکتا. میں بھی شیور ہوں اس بات پہ, اس لیے کہ اس سے بڑی بڑی زیادتیاں ہو گئی. جی, اور ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ لوگوں نے اپنا گولڈ, اپنا سامان بیچ کے بل بھرے. اور اتنی بددیانتی ہے کہ 800 روپے کا بل ہے اور 7,000 روپے اس کا بل آ.
تو یہ کوئی عام چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل لیکن لوگ بے حس ہو گئے، بیچارے مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، معاشی طور پہ بہت برا حال ہے، بالکل ایسا ان کا کھانا پینا جینا سب کچھ تباہ کر دیا، ایسا ہی، سکون سارا تباہ کر بالکل دیا۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن بھائی ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی آخری آسرا تو یہی ہوگا، اور یہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ لوگ پھر نہیں صحیح اور غلط بات کو نہیں سمجھیں گے، جب نکلیں گے تو دیوانگی بڑھ جائے گی۔ تو حکومت جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ اب تو ٹائم نکل گیا، نکل گیا۔ تو یہ سائن آ رہے ہیں کہ یہ پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ بعد میں کر رہے تھے کہ آپ پورا آپ دیکھ لیں، انڈیا لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، اور چھوٹے چھوٹے ملک لے لیں، جب لوگ نکلیں تو پورا تہش نہش کر دیا، حکومتیں بھاگنا پڑ گیا۔ تو یہی مجھے کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہ معاملہ ہو جائے، تو یہ شعور کہیں تھوڑا سا بھی یہ بہتر کر لیں گے اپنے معاملات کو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی کرم کرتے۔ اس ملک کی معاشی صورتحال ویسے ہی کمزور ہے، تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کی انتہا تک پہنچی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ جو بھی ہنستے ہوئے بات کر رہے تھے کہ آپ کتنا بھی بڑھا لو، لوگوں کی سوچ اب چینج ہو گئی بالکل ہے، ایسا ہی۔ اور کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسے لوگ نکل آئیں گے جو سچ و حق کے لیے نہیں کمپرومائز کریں گے۔ ابھی تو کوئی نہ کوئی بہانے سے نکل جاتے ہیں نا۔ ابھی میں بجلی والی جو بات کر رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا ایک ماحول بن گیا تھا، کراچی کا ایک اچھا ماحول بن گیا تھا کہ جی اب اس پہ کوئی نہ کوئی بہتر سیٹلمنٹ ہوگا۔ وہ احتجاج ہوا جی پاکستان لیول پہ ہم کریں گے۔ میں بخدا میں پر امید تھا کہ اب اس پہ الیکٹرک کی وابڈا اور کے ایس سی کا جو معاملہ ہے، اچھا کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ٹائٹل آ جاتا ہے کہ فلانے کو چینج کر دیا، یہ ہم نے دو چیزوں کا ہم نے جو ہے سوچنا شروع کر دیا، لیکن اس پہ عمل کیا ہوا؟ وہ 200 والا جو ہٹ کر رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے گیس میں بھی یہ ہو گیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب دوسرے ڈپارٹمنٹ، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ انتہا نہیں ہے، کسی دنیا میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ جائیں ایوان میں بات کریں۔ آئیڈیلی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں تو وہ سچویشن آئیڈیلی نہیں ہے، یہ دنیا کا قانون ہے نا، وہ یہی ہوتا سہولت ہے کہ آپ کو اگر لوگوں کو سہولت نہیں ہوگی تو جو نمائندے جنہوں نے ووٹ لیے ہیں وہ جا کر بات کریں گے، لیکن وہ سرفیس ہوتی ہی نہیں ہے چیز، کیونکہ وہ نہ ایوان میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر چلے بھی جائیں تو وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بندے کو چھوڑ دو جس کو تم نے پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ترجیحات آپ کی ہوں گی، ایسے قوموں کا کچھ نہیں ہونے والا۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا ایک کمال ہے کہ ایک مشرف صاحب کے دور میں، چلیں نکال دیتے ہیں، وہ تو ایک بڑے عظیم لیڈر تھے، باقی دوسری طرف آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، پرائیویٹائزیشن ہوئی، کس طرح ہوئی، میرے خیال میں بیان کروں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ دنیا کے سب سے کرپٹ ترین لوگ جن کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں تھا، ان کو یہ دیا گیا معاملہ، اور جب ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے جن لوگوں کو نامنیٹ کیا، آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان کی پروفائل دیکھیں تو اگر دنیا میں کسی کو بتائیں وہ اپنی دانتوں میں انگلیاں دے دیں گے کہ جو اس کے سربراہ ادارے کے رہے ہیں، اور اس میں بھی جو آخری سربراہ ان کے ہو کر گئے ہیں ان کے اوپر تو اتنے کرپشن کے چارجز ہیں کہ انگلینڈ میں ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ یہ اس ملک کا حال ہے، اس شہر کا، کہ آج 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور کس نام پر ہو رہی ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ اس شہر کا حال ہے، نہ آپ کے پاس بجلی بھی نہیں مل رہی، آپ کو بجلی نہیں مل رہی، لیکن اب بھی بات ہو رہی ہے کہ 2 روپے بڑھا دیے جائیں گے پر جی ہاں، یہی بات ہے۔ اب دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ پیمنٹ بھی کرے جا رہے ہیں اور انہی لوگوں کو کر رہے ہیں جو سسٹم کا حصہ ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کہاں کس طرح سے، اچھا کون دیکھے گا؟ عدلیہ دیکھے گی، عوام دیکھے گی، عالم دیکھے گا، بیوروکریٹ دیکھے گا، یا اس کے جو کرتا دھرتا جو مہربان ہے وہ دیکھیں گے؟ تو جب یہ نہیں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا تدارک ایسا ہوگا کہ یہ سب صاف ہو جائے گا، اور بہت ہی بری طرح سے۔ اچھا ڈر اس کا نہیں ہے کہ ملک کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ دنیا جو ہے انتظار میں بیٹھی ہے کہ یہ بیوقوفیاں کریں۔ نہیں، نقصان تو اشرف بھائی سوری آپ کی بات اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ نقصان اور کتنا پہنچے گا۔ اب مثال کراچی کی ہے، 173 اگر شہر ہیں تو اس میں 170ویں نمبر کے اوپر ہے، اس سے زیادہ، اور مطلب آپ کیا باٹم آؤٹ کریں گے؟ وہ تو وہ کر چکے ہیں، یہ تمغہ وہی لینا چاہتے پرسپشن ہیں، انڈیکس 170 سے 173 تک بھی لانا آپ آ چکے ہیں۔ آپ کسی بھی اس کرپشن انڈیکس کے اندر دیکھ لیں، آپ کسی ادارے کی پرفارمنس دیکھ لیں، دنیا میں سارے انڈیکسز میں آپ ٹاپ کر رہے ہیں کرپشن کے اندر، یہ آپ ہے۔ تو آپ کی اگر یہ سٹینڈنگ ہے، اور اس سے زیادہ ڈیمیج اور کیا ہوگا؟ ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات آتی ہے کہ ہم کس شہر میں کس ملک کے باشندے ہیں، ہم کس طرح کا سٹیزن، ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ اچھا ذمہ داری ہم سب کی ہے، یہ احتجاج بالکل ہونا چاہیے اور بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے۔ جس ادارے کے لوگ نہیں، اگر یہ مکمل طور پہ نہیں نکلیں گے تو یہ مزید ہماری تباہی ہے۔ کر تو دیا ہے، جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے،
शऊर की बात है। अब शऊर कैसे आता है कि हम लोगों को वो जो होता है ना कि लॉलीपॉप दे दिया जाता है, छोटी सी बात करके वो अपने भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो अब सारी चीज़ों का एक ही हल है कि भाई अपने हक के लिए निकलोगे नहीं तो मजीद तबाही होगी। अब ये एक शहर या एक इलाके की बात नहीं है, ट्रेंड बन गया है। जितना करप्शन कर सकते हो कर लो आप, उसमें उन लोगों का हिस्सा रख दो जो आपको चेक एंड बैलेंस करते हैं। बखुदा इस तरह का ट्रेंड है कि अगर आप 10 करोड़ की आप करप्शन कर रहे हो तो 4 करोड़ आपने अलग कर दिए कि भाई अगर कोई चेक एंड बैलेंस का मामला आएगा तो उसी से निकल के मजीद अपने सिस्टम को हम बढ़ाएंगे। अभी चलते हैं, लास्टली एक मैसेज जो है अशरफ साहब से हम जरूर लेंगे। अशरफ भाई, ये सारी सूरत हाल जिसका भी आपने अहाता किया है, बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि लोगों को असल में पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। लोगों को इल्म हो भी गया, चलें बात समझ में आ भी गई, लेकिन आखिरी मैसेज क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी अपनी राय, मैं इसमें हो सकता है गलत हूँ, आप इससे इत्तेफाक ना करें, आप वक्त बहुत पहले गुजार चुके हैं। अब सिर्फ आप देखें कि और मजीद जो है वो क्या है, इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे, क्योंकि डैमेज इज डन ऑलरेडी। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे प्लीज़? अच्छा, अब कहीं थोड़ा सा उम्मीद की किरण है ना, तो उसमें कहीं अगर अपना स्टार्ट कहीं से भी किया जा सकता है, तो उसका बेसिक उसूल ये है कि जैसे होता है ना कि देन देयर, अब आप कोई चीज़ फैसला करते हैं तो उसका रिजल्ट नजर आना चाहिए। अब करप्शन है, कहीं पे भी कोई आदमी भी करता है, जैसे हमारे हदीस की तो बहुत सारी ऐसी हैं और जिस पे अमल दरामद भी हुआ है कि जो करप्शन करता है उसका उसी वक्त उसे सजा दी जाए। जैसे ये बहरहमी है ही नहीं, ये अपने मुल्क को, अपने आप को, अपने एक सिमत को सही करने का एक जरिया है। बड़े से बड़ा आदमी होता है, बड़े से बड़ा वकील कर लेता है, सालों तक केस चलता है, फिर अपनी फेवर में फैसला करके निकल जाता है, और ये हमारे यहाँ रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा मसला है करप्शन है, अकरा परवरी है। ये दो चीज़ों पे अगर हम बेहतर तरीके से देख लें और ये प्रॉम्प्टली बड़े लोग जो इसके करता रहता है ये तय कर लें कि इस पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सालों नहीं महीनों में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। नहीं हो सकता, यू वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच अशरफ साहब। और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।